السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان رضا عباس۔ بگرام ایئر بیس سے متعلق ایک بار پھر سے خبریں چل رہی ہیں، گو کہ ابھی تک افغان طالبان کی جانب سے اس خبر کی تردید کی جا رہی ہے۔ اب تو معاملہ کچھ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ بگرام ایئر بیس کے علاوہ فارح جو پروونس ہے افغانستان کا صوبہ ہے، ادھر بھی جو انٹرنیشنل ایک ایئرپورٹ کہہ لیں یا جو ابھی فی الحال لوکل سطح کے اوپر جس کو رننگ میں لایا گیا ہے، اس حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں، جو کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد قطر کے تعاون سے اس کو دوبارہ سے سیٹ کیا گیا، اس کو ٹھیک کیا گیا اور اس کو ایکٹیو کیا گیا۔ وہ بیس دینے کے بھی حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، مگر دونوں کے حوالے سے افغان طالبان کا موقف کیا ہے، یہ آج کے اس ویڈیو کے ہم سامنے رکھیں گے اور اس خطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کی ٹینشن، امریکہ اور چین کی ٹینشن، اس خطے کے اوپر اثرات ایک بار پھر ہم بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں امریکی جو کمپنیز ہیں منرلز کے حوالے سے پہلے بھی ایکٹیو ہے، مزید انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو مائنز اینڈ منرلز کے فورم سے جو ایک سمٹ بھی ہوا، جس کے اندر پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں انہیں دعوت دی گئی۔ کیا وجہ ہے کہ آخر بلوچ لبریشن آرمی کے جو دہشت گرد ہیں وہ چین کو تو دھمکیاں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر دوسری کمپنیز کے اوپر وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نقطے کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس گریٹ گیم کو سمجھنے کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ آخر چل کے رہا۔ ایران نے افغانستان سے کس نقطے کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ان تمام نکات کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہی سے آغاز کرتے ہیں کہ جو بگرام ایئر بیس کے علاوہ جو فارا پروونس ہے افغانستان کا، وہاں بھی ایک ایئرپورٹ ہے، ایئر بیس ہے، اس کو دینے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وہ کس لیے چاہیے؟ اور بگرام ایئر بیس سے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی، جس کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایک بار پھر سے اختلاف کیا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ افغان طالبان نے 20 سے 22 سالہ جو جنگ ہے وہ امریکہ کے ساتھ لڑی ہے، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی سرزمین دوبارہ جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کریں گے؟ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ افغان طالبان نے تنہا کوئی لڑائیاں نہیں لڑی ہیں امریکہ کے ساتھ۔ یہ ہمیشہ جو حقیقی بات ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں کہ بھائی تاریخ پڑھو، ایسا نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا۔ تاریخ تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر سوویت یونین کے ساتھ بھی اگر افغان طالبان لڑے ہیں تو پھر یہ بھی سوال ہے کہ ان کو ٹرین کس نے کیا، ان کا وسائل کس نے مہیا کیے، ان کے پاس جو ویپنز تھا وہ کس ملک کا تھا، کس کنٹری کا تھا، کس قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ جب سوویت یونین وہاں سے نکل گیا شکست کھا کے، امریکہ آ گیا، اور امریکہ کے اگینسٹ کون کون سی طاقتیں ایکٹیو تھیں؟ سوویت یونین کے جو زخم رشیا کو لگے تھے، پھر وہ رشیا نے ہی آگے تعاون کیا، پھر ایران نے بھی بعض ایسے گروہ ہیں طالبان کے اندر جن کے ساتھ تعاون کیا، پاکستان کے اندر سے تعاون کیا گیا، چین کے اندر سے تعاون کیا گیا۔ تو تنہا نہیں لڑا افغان طالبان اپنے بلبوتے کے اوپر۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے بلبوتے کے اوپر انہوں نے نیٹو کو بھی شکست دی یا پھر سوویت یونین کو بھی شکست دی۔ ابھی بھی کچھ معاملہ ایسے ہی ہے۔ افغان طالبان یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، مگر جو ان سے متعلق نرم گوشہ رکھنے والے ہیں وہ یہ بات ہضم کرنے کے لیے قبول نہیں ہے، جبکہ افغان طالبان یہ مانتے ہیں کہ ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم نے اکیلے کچھ کیا ہے، بلکہ ہمیں دنیا کے ساتھ ہی سنک ہونا پڑے گا اپنے معاملات کو چلانے کے لیے۔ لیکن جو ان کے فالورز ہیں یا ان سے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ نے تنہا ہی کیا ہے، آپ کو ہر صورت ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن بہرحال بگرام ایئر بیس سے متعلق افغانستان کا اپنا میڈیا خامہ پریس کے حوالے سے یہ خبر یہ شائع ہوتی ہے کہ ایک C-17 جو طیارہ ہے، کچھ ملٹری وہیکلز لے کر اور کچھ ایکوپمنٹ لے کر اور کچھ امریکہ کے جو آفیشلز ہیں وہ اس جہاز میں آتے ہیں، بگرام ایئر بیس کے اوپر لینڈ کرتے ہیں، اور اس میں CIA کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں مائیکل ایلس، وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کی افغان طالبان کی جو قیادت ہے ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ یہ افغانستان کا اپنا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ میں ابھی اس میڈیا کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا جو انڈیا کا ہے، جو رشیا کا ہے، جو اسرائیل کا ہے۔ میں ابھی کسی اور میڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں افغانستان کے اپنے انٹرنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان طالبان ابھی ویریفائی نہیں کر رہے، یا تو آپ کو افغان طالبان کی جو قیادت ہے وہ خاموش نظر آتی ہے، یا پھر ذبیحہ مجاہد کی جانب سے یہ جواب آیا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی ہونے نہیں جا رہا۔ تو یہ دونوں سٹیٹمنٹ بھی افغانستان کے میڈیا نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ یہ موومنٹ ہوئی ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو بگرام ایئر بیس کے حوالے سے جو اہمیت اور حساسیت ہے، اس سے پہلے بھی ہم 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں جس کے اندر اس کی اہمیت اور حساسیت کو بتا چکے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر پاکستان کو کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے۔ پہلے آپ کی بھی تو پالیسی یہی رہی ہے کہ آپ نے امریکہ کو اڈے دیے اور اس کے عوض آپ نے پیسے لیے، تو پھر اگر یہی کام افغانستان کر رہا ہے یا افغان طالبان کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ درست بات ہے، پاکستان نے ماضی میں اپنی سرزمین دی اور اس کے عوض ظاہر ہے پھر مستفید بھی ہوئے، لیکن اس پالیسی کا پھر نقصان کیا ہوا؟
وہ آج تک ہو رہا ہے کہ آپ اس خطے سے جو دہشت گردی ہے اس کو ختم ہی نہیں کر پا رہے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ایک اور نقطہ بھی ہے، جو کل عدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج اس بات کے اوپر پاکستان کی آرمی یا پاکستان کے لوگوں کو مارا کرتی تھی کہ آپ امریکہ کے غلام ہیں اور آپ نے اپنی سرزمین امریکہ کے حوالے کی ہوئی ہے۔ اب وہی کل عدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم پاکستان کو اس بات کے اوپر تو نشانہ نہیں بنا رہے کہ یہ امریکہ کے غلام ہے، بلکہ ہم تو اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم بہت کرتی ہے ان کی فوج۔ اور پھر چونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کل عدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج کا 2007 سے لے کے 2014-15 یا ابھی تک یہ سے سال پہلے جو موقف چینج ہوا وہ ہوا، یا شاید سال بھی نہیں ہوا، تو اب کیا وہی موقف کل عدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج افغان طالبان سے متعلق بھی رکھے گی کہ آپ امریکہ کے غلام ہو گئے ہیں، آپ نے اپنی سرزمین جو ہے وہ امریکہ کو دی ہے، اب ہم آپ کے اگینسٹ پہ لڑیں گے؟ تو یہ دوہرا معیار ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ مفادات کا ہے، یہ معاملہ ڈالرز کا ہے، یہ معاملہ وسائل کا ہے۔ بگرام ایئر بیس کے علاوہ جو فرا پروونس ہے یہ ایران کے بالکل ساتھ لگتا ہے، کچھ ہی کلومیٹر کی مسافت کے اوپر یہ ایئر بیس یہاں پر موجود ہے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ 2012 میں جب افغان طالبان کی حکومت نہیں تھی، اور اس وقت کی جو افغانستان کی جو انتظامیہ ہے اور امریکہ میں باراک اوباما کی انتظامیہ تھی، یہ کہا گیا تھا افغانستان کے اس وقت کے صدر کی جانب سے، کہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے، 2012 کی بات کر رہا ہوں، کہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں مستقل بنیادوں کے اوپر آپ کی جو ایئر بیسز ہیں کچھ، یہ ہمیں مستقل بنیادوں پر چاہیے، عارضی طور کے اوپر نہیں چاہیے، کیونکہ اس ٹائم ایگریمنٹ تھا جو غالباً 2014 یا 15 میں ختم ہو رہا تھا، تو باراک اوباما کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ ہمیں مستقل بنیادوں کے اوپر چاہیے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ جو پالیسی جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے، بگرام ایئر بیس نہیں، اب ہمیں فرا پروونس کے اندر بھی جو آپ کا ایئرپورٹ ہے ہمیں وہ بھی چاہیے، تو یہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ شدید مخالف ہے باراک اوباما کے، مگر پالیسی کا تسلسل وہی ہے کہ امریکہ میں افغانستان میں اپنے جو ایگزسٹنس ہے، یہ اپنے وجود کو وہ ہمیشہ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر اپنی ایئر بیسز کی شکل کے اندر، ان چیزوں کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بگرام ایئر بیس سے متعلق یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ چین کے پوائنٹ آف ویو سے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جہاں پر بگرام ایئر بیس سے کچھ ہی مسافت کے اوپر جہاں پر چین کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چائنا ہے وہ جدید قسم کے جو اپنا میزائل پروگرام ہے اسے کنٹینیو کر رہا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بگرام ایئر بیس چاہیے۔ ایران کے حوالے سے جو بھی موجودہ ٹینشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو سب سے سوٹیبل ہے وہ اگر انہیں فرا ایئر بیس مل جاتی ہے، یا وہاں کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ مل جاتا ہے، کیونکہ باقی جگہوں کے اوپر یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ دو ہی جگہ ہیں، یا تو افغانستان ہے یا پھر بلوچستان ہے پاکستان کا، تو ان دو جگہوں سے بیٹھ کر امریکہ اس خطے کو جس طرح سے آپریٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی اور جو سوٹیبل جگہ ہے وہ ہو نہیں سکتی۔ آذربائیجان کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خبریں ان دو چیزوں کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب اس کے اوپر نقطے کے اوپر آ جاتے ہیں آپ کی جانب سے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ ایران کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جب یہ بگرام ایئر بیس سے متعلق خبریں زور پکڑی اور ایران تک بھی یہ معاملہ جب پہنچا، تو ایران کی جانب سے باقاعدہ طور کے اوپر افغان طالبان کے حکام کے سامنے معاملہ اٹھایا گیا ہے، اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ آپ اس خطے کے اندر یہ معاملہ مت کریں، اور اپنی جو سرزمین ہے وہ یہاں پر امریکہ کو نہ آنے دیں۔ امریکہ اگر اس خطے سے نکلا ہے تو اسی پالیسی کو آپ کنٹینیو کریں، اس کو واپس مت آنے دیں۔ لیکن دوسری سائڈ کے اوپر پھر یہ بھی سوال آتا ہے کہ آخر دینا کیوں چاہتا ہے افغان طالبان امریکہ کو اپنے سرزمین کے اڈے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہ ویڈیو بنائی تھی جس میں افغان وزارت خارجہ کے ایک اہم رہنما ہے، ان کی جانب سے عبدالقہار غالباً بلخیس ان کا نام ہے، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہماری کشیدگی رہی، ہماری جنگیں رہیں، بڑا ایک طویل سفر ہے، ہم نے لڑائی کی، ہم نے اختلافات اور مخالفت کا ٹینیور دیکھا ہے، زمانہ دیکھا ہے، ہمارے تعلقات ایسے رہے، لیکن اب ہم امریکہ کے ساتھ ایک نیا چیپٹر اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نیا چیپٹر کیا ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کسی بھی معاملے میں الجھے بغیر معیشت کے اوپر امریکہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو اسی بیان سے جو ہے وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ افغان طالبان کی خود ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے کیا کہا گیا تھا؟ آپ ہمیں بگرام ایئر بیس دیں۔ افغان طالبان نے بدلے میں کیا کہا تھا؟ آپ ہماری معیشت کو مضبوط کر دیں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ آپ کو افغان طالبان کی جو پالیسی ہے وہ بھی بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم، کیونکہ ان کی ایک اور بھی شرط ہے، بگرام ایئر بیس اور فرا پروونس سے متعلق ایک اور شرط بھی افغان طالبان کے سامنے آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ اپنی دشمنی اپنے لوگوں سے بھی مول لیں گے، کچھ لوگوں سے بھی اور بھی لیں گے، اس خطے کے ممالک سے بھی دشمنی مول لیں گے، لیکن ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا کم از کم فائدہ یہ چاہیے، افغان طالبان یہ کہتے ہیں
کہ امریکہ ہمیں بطور ایک ریاست، ایک حکومت کے طور کے اوپر ایکسیپٹ کرے گا، ہمارے ساتھ تعلقات بحال کرے گا، اور ظاہر امریکہ کے ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پوری دنیا ایکسیپٹ کرے گی، اور اقوام متحدہ میں افغان طالبان کو اپنی نمائندگی کے لیے ایک سیٹ بھی چاہیے۔ یہ افغان طالبان کی جانب سے مطالبہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس کی بنیاد کے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بگرام ایئر بیس اور فرا پروونس جو ہے یہ دیا جا سکتا ہے افغان طالبان کی جانب سے۔ اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں بلوچستان میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچ لبریشن آرمی کے جو دہشت گرد ہیں وہ مسلسل تواتر کے ساتھ چینی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہوئے آئے ہیں، چینی انجینئرز کو نشانہ بھی بناتے ہوئے آئے ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہوں چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہوں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہو کہ ہم اس بلوچستان کے اندر امریکی بھی کمپنیز ہیں، ظاہر وہ ہیں اور وہ بھی کام کر رہی ہیں، ہم انہیں نشانہ بنائیں گے، ان کے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے؟ ایسی سٹیٹمنٹ آپ نہیں سنتے ہیں۔ حالانکہ دعویٰ کیا ہے بلوچ لبریشن آرمی کا کہ باہر سے لوگ آئے ہیں اور ہمارے وسائل پر قابض ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے وہ کس کو نشانہ بناتے ہیں؟ پاکستانی حکومت کو، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو اور چین کو نشانہ بناتے ہیں، اور کسی کو بھی نہیں بناتے۔ تو یہ آپ کو ایک گریڈ گیم بندی ہوئی سمجھ میں آتی ہے، تانے بانے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پروف، کوئی ثبوت، کوئی چیزیں سامنے رکھنے کی بات ہے، ظاہر ہے تجزیہ ہی ایک پیش کیا جا سکتا ہے کہ جب ایک جگہ پر اتنی شدت ہے اور نیریٹو یہ ہے کہ آپ ہمارے وسائل پر قابض ہو گئے ہیں جو باہر سے آئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جاتا، فقط چین کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے لیکن باقی کو نہیں کیا جاتا۔ تو اس حوالے سے جو ابھی موجودہ بھی جو سمٹ ہوا اس میں بھی امریکہ نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا ہے گوادر کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے۔ تو لگتا یہ ہے کہ خواہش ہو سکتی ہے امریکہ کی مستقبل میں کہ وہ پاکستان سے کچھ ایسے ڈیمانڈ کرے، لیکن پاکستان باہر اگر ایسے نقطے کے اوپر کہ تھنک ٹینک پاکستان کو سوچ بھی رہا ہے تو اسے نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ تجربہ آلریڈی کر چکے ہیں اور اس کا خاصا نقصان ہوا ہے، اور اب کی بار تو چائنا کا بھی شدید اختلاف ہوگا، ایران کے اپنے تحفظات ہیں، تو ہم ایک بار پھر سے کسی کی جنگ اپنے ملک میں لا کر دوبارہ سے اس پالیسی کو دہرانا یہ بے وقوفی ہی ہو سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو معاملہ آج کے اس ویڈیو میں رکھنا تھا۔ تو بگرام ایئر بیس، فرا پروونس، پہلے ایک اڈا نہیں اب 2 اڈوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے افغان قیادت کے بھی جو بیان ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایران نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، پاکستان میں جو بلوچستان میں اکثر صورتحال چل رہی ہے وہ کس کے حق میں، کس کے خلاف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ بھی تمام سینیریو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے جڑی مزید بھی جو بھی پیش رفت ہوتی رہے گی ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال ضرور کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔